اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جنوری 1978 کی 13 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی آیت 17 سے ہوتا ہے 25/17۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں عمودی موضوع جہنم کا بیان تھا اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مرنے کے بعد کی قیامت، حشر، جہنم، جنت، اس پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن کریم نے صرف قیامت، حشر اور جہنم اسی کا ذکر نہیں کیا جو مرنے کے بعد آتا ہے، وہ اس دنیا میں بھی جہنم کے عذاب کا ذکر کرتا ہے جس میں خصوصیت سے غلام اور محکوم قومیں گرفتار ہوتی ہیں۔ اور یہ محض تفسیر یا تعویل نہیں، قرآن نے خصوصیت سے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی کہ قرآن میں جہاں جہاں معصومیت کے اس عذاب کا ذکر آیا، اس امت کے سامنے یہ نہ بتایا گیا کہ ہم خود اس جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ اگر یہ بتایا جاتا تو اس سے نکلنے کی کوئی تدبیر سوچی جاتی، کم از کم دل میں آرزو ہی ابھرتی۔ لیکن جب مطمئن کر دیا جائے کہ نہیں، ان کا تعلق تو آخرت میں ہے اور آخرت میں صرف کفار اور مشرکین اور ملحد اور مرتدین یہ سب جہنم میں جائیں گے اور خدا کے محبوب کی امت کے لیے جنت لکھ دی گئی ہے، تو سیدھی بات ہے پھر جس حالت میں بھی ہم رہیں اس سے نکلنے کی کوئی خواہش یا آرزو کا پیدا ہونا تو ناممکنات میں سے ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے ایک قدم بڑھے اور کہا کہ اس دنیا میں یہ مصیبتیں، تکلیفیں، نامساعد حالات خدا کے مقرب بندوں کی علامات ہیں۔ تو جہنم میں زندگی بسر کیے جا رہے ہیں اور ذہنی طور پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم خدا کی محبوب قوم ہو، خدا کے برگزیدہ بندے ہو۔ صدیوں سے اس قوم کو اس مغالطے میں مبتلا رکھا گیا۔ نتیجہ یہ کہ دن بدن ان کی حالت ابتر سے ابتر تر ہوتی چلی گئی، اسفل سافلین کے درجے تک یہ پہنچ گئے، لیکن بڑے مطمئن بلکہ بڑے خوش رہے۔ جتنی زیادہ تکلیفیں پہنچی اتنے ہی خوش ہو گئے کہ ہم زیادہ خدا کے محبوب بندے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ سابقہ آیات کے ضمن میں درمیان میں تو ایک فقرہ یہ آیا تھا کہ ان کے مقابلے میں دوسری وہ جماعت ہے کہ جو خدا کے قوانین کا اتباع کرتی ہے، ان کی زندگی کس قدر خوشحالیوں خوشگواریوں کی ہے، اور یہ ذکر کر کے پھر وہ اسی جہنم کی طرف آتا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ جس دن خدا اکٹھا کرے گا، اب یہاں آ گیا ما یعبدون من دون اللہ، جن کی عام ہمارے ہاں کی جو چلے آ رہا ہے ترجمہ اور جو تفسیر چلی آ رہی ہے کہ جن چیزوں کی یہ لوگ پرستش کرتے تھے خدا کو چھوڑ کر، انہیں اور انہیں اکٹھا کیا جائے گا اور ان سے جن کی یہ پرستش کرتے تھے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے ہمارے بندوں کو غلط راستے پہ ڈال دیا تھا؟ ان سے یہ پوچھا جائے گا۔ اب ہمارے ہاں تو یہ جہاں بھی آتا ہے کہ یہ پرستش کرتے تھے خدا کو چھوڑ کے کسی اور کی، تو وہ تو بت ہوتے ہیں، بتوں کے متعلق کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ بت ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے خدا کو چھوڑ کے۔ تو اب یہاں بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ہمارے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ جب اعتراض دیا کہ صاحب بت تو ساری عمر ہمارے سامنے ہوتے ہیں، وہ تو بولتے ہی نہیں ہیں،
ان چیزوں کا جواب تو بڑا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ان کو یہ قوت گویائی عطا کر دے گا. خدا ان پتھر کی مورتیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ان جیتے جاگتے انسانوں کو گمراہ کیا تھا؟ بس وہ عبادت کا مفہوم پرستش کیا، اور یہ جو پرستیدہ ہیں وہ یہ مٹی اور پتھر کی مورتیاں اور بت بنائے. اب ساری باتیں ان کی طرف منسوب کر دی. نہ ہم مشرک ٹھہرے، نہ جن کی ہم معبودیت اختیار کیے ہوئے ہیں، محکومیت اختیار کیے ہوئے ہیں، غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں، نہ وہ معبود بنے، نہ ان سے کسی قسم کی بات پر پرس ہوئی، نہ ہم سے کوئی سوال ہوا وہ بت پرستوں سے، اور ان کے بتوں سے معاملہ وہاں تک ٹھہر گیا. یہاں یہ قصہ اور قیامت میں یہ سوال جواب کا تعلق ان سے ہو گیا. ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کیا بات بتاتا ہے. یہ کن کی معبودیت تھی؟ کون تھے جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ کیا تم نے ہمارے بندوں کو گمراہ کیا؟ قرآن کریم میں متعدد مقامات میں جہنم میں کچھ مکالمات کا ذکر آیا ہے جن کے درمیان واضح طور پہ وہ بتاتا ہے کہ لیڈروں میں اور ان کے جو عوام فالوورز یا متبعین ہیں ان میں باہمی مکالمے ہیں. بڑی تفصیل سے قرآن نے وہ مکالمات دیے. جہنم کے عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد یہ عوام سب سے پہلے ان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم تو ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے پیچھے چلو، اور اس کے بعد دیکھو کہ کس قسم کی تمہیں خوشگواریوں کی زندگی عطا ہوتی ہے، کیا کیا چیزیں ملیں گی ہمارے نظام میں جب وہ قائم ہوگا. بس مدد کرو ہماری اس نظام کے قیام میں. پھر دیکھو راوی عیش لکھتا ہے، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو گئے، تم نے کیا کہا تھا اور یہ ہوا کیا. اب ان اعتراضات کو، ان سوالات کو دیکھیے، بڑے دلچسپ مکالمے. وہ تمام تفصیل تو بہرحال کسی اس وقت آئے گی جب یہ خود مقام سامنے آئیں گے، یعنی آیات سامنے آئیں گی. ضمناً سورہ سبا 34/31 سے ہی لے لیجیے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ان مجرد حقیقتوں کو، بسیط حقیقتوں کو، ایبسٹریکٹ ٹروتھ یا ریالٹیز جو ہیں وہ غیر محسوس ہوتی ہیں، وہ ان کو تمثیلی انداز میں محسوس طریقے پر سامنے لاتا ہے. اس طرح سے بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے، جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ نقشہ یوں کھینچتا ہے کہ جیسا خدا کی عدالت ہے اور اس کے سامنے یہ لوگ پیش ہیں، اور وہاں ان سے پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، اور وہاں کھڑے ہوئے کٹہرے میں ایک دوسرے کے سامنے ایک طرف یہ لیڈرز ہیں، دوسری طرف متبعین ہیں، اور وہاں ان کے آپس میں سوال جواب ہوتے ہیں. محسوس انداز میں وہ بات کرتا ہے کہ وہاں کھڑے ہیں یہ خدا کے سامنے، اور یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بات یہ بتوں کی نہیں ہے، قرآن خود بتا رہا ہے. نستکبروا، وہ جو ان میں سے بڑے بن بیٹھے تھے. قرآن کے الفاظ پہ میں پھر عرض کروں گا نا، آپ آئیے. یہ ایک باب تو وہ کافب رہی ہے جس میں سے اکبر اور کبریائی آتی ہے، لیکن یہ جو باب ہے نا استکبروا، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ در حقیقت تو وہ ایسے نہیں تھے، بن بیٹھتے تھے ایسے. یعنی یہ زبان عجیب و غریب ہے. بنیادی معنی ایک ہوتے ہیں اس کے، وہ تو ہر لفظ کے اندر جھلکتے چلے جاتے ہیں. ان میں باب ہوتے ہیں مختلف، مثلا استفعال ہے، فعال ہے، استعال ہے،
ان کے وزن پہ جو آئیں گے اس باب کی الگ خصوصیت ہوتی ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ ان میں سے بڑے بن بیٹھتے تھے، بڑے بننے کی خواہش ہوتی تھی، وہ ان لوگوں سے دوسری طرف ہے للذی نستضعفوا، جنہیں کمزور کر دیا گیا تھا. یہ ہے باب کا خاص، یا جنہیں کمزور سمجھ لیا گیا تھا، بنا دیا گیا تھا. اس لیے کہ قرآن کریم کی روح سے تو تمام انسان یکساں ہوتے، انہیں تو انسان کچھ بنا دیتا ہے. یذبحون ابناءہم، انسان کرتا ہے، ان ابنائے قوم کو ذبح کرتا چلا جاتا ہے اور باقیوں کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے اور خود خدا بنتا چلا جاتا ہے. تاکہ وہ لوگ کہ جنہیں یہاں کمزور کر دیا گیا تھا، سمجھ لیا گیا تھا، وہ ان سے کہیں گے جو یہاں ان کے ہاں کے بڑے بن بیٹھے تھے. اب عزیزان ایمان خود سمجھ لیجئے کہ بات بتوں کی تو نہیں ہو رہی. ان سے یہ کہیں گے کہ لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے ہمارے ہاں تو ہم واقعی اس صحیح راستے پہ چلتے جو خدا نے ہمیں بتایا تھا. یہ تمہاری وجہ سے ہے کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑا اور غلط راستہ اختیار کیا. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین. وہ ان سے کہیں گے کہ خدا کی طرف سے صحیح ہدایت اور رہنمائی تو تمہارے سامنے آ چکی تھی، کیا تم آج چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہو کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا سوچ رہائی سے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم ہی نہیں اس کے اوپر چلنا چاہتے تھے، تم خود مجرم تھے، ہم نے تو تم سے صرف فائدہ اٹھایا. بڑی عظیم بات کہہ رہی. یہ ایک غلامی اور محکومی کی نفسیات ہوتی ہے، ایک سائیکالوجی ہوتی ہے. یہ خود نہیں اس راستے پہ چلنا چاہتے اور اونٹے کو ٹھیلتے کا بہانہ یہ جو درمیان میں خدا بننا چاہتے ہیں وہ ذرا سا ان کو اشارہ کرتے ہیں اور یہ لبک کے ان کے پیچھے چل دیتے ہیں. یہ از خود یہ کیوں نہیں کرتے؟ ابھی قرآن بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ان کے من کے اندر تو چور اپنا ہوتا ہے، لیکن یہ اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے کہ ہم خود گمراہ ہوئے تھے. جیسے ہر فرد اپنے ہر بد فعل کا ذمہ دار شیطان کو قرار دے دیتا ہے. یہ سیلف ڈسیپشن ہے. یہ اپنے آپ کو خود ایک مغالطے میں رکھنا ہے. فریب نفس ہے جسے کہا جاتا ہے. یہ جو ابلیس یا شیطان کی طرف ہم منسوب کر دیتے ہیں ہم اپنے ہر برے کام کو، یہ در حقیقت فریب نفس ہے کہ ہم اس کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے، قبول نہیں کرنا چاہتے، اعتراف نہیں کرنا چاہتے. یا یہ جو کہہ دیا جاتا ہے یہ تو ابلیس کی طرف کرنے والے تو گناہ گار مجرم ہوئے ہماری طرح کے. یہ جو اللہ کے بظاہر مقدس بندے ہیں، میں مقدس کوٹڈ کہہ رہا ہوں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو اللہ کی مرضی سے سب کچھ یہاں ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. بات یہ بھی وہی ہے کہ یہ جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو انسان تو مجبور واقع ہوا ہے. خدا کے حکم کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بھی وہی چیز ہے. اسی لیے اس نے کہا تھا کہ یہ تیرے مومن و کافر تمام ذماری. شیطان کو ذمہ دار ٹھہرانے والے یا یہ کہنے والے کہ خدا کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اس لیے ہم کیسے اپنی مرضی سے یہ کر سکتے تھے. دونوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس اپنے جرائم غلط کاریوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتے
ہم جیسے شیطان کو بدنام کر کے اس طرف منسوب کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے بندے خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور مقدس بن جاتے ہیں کہ رضا خداوندی یہی مرضی مولا برہما اولا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایمان سے کہو، تمہارے دلوں کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ یہ اس قسم کی خدا کی پابندیاں گراں گزرتی تھی، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، دل کے اندر تو یہ بات تھی، جرت اتنی نہیں تھی کہ اس کا یوں اعلان کرتے۔ تم تو چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ذرا سی جھنڈی، سبز جھنڈی کو دکھائے اور گاڑی چل پڑے، وہ گاڑی تو چلنے کے لیے پہلے تیار کھڑی ہوتی، انجن تیار نہ ہو چلنے کے لیے لاکھ جھنڈیاں دکھاتا رہے یہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم خود مجرم تھے لیکن یہ جرت نہیں تھی تمہارے اندر۔ اس کے جواب میں یہ کہیں گے قال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا۔ کہا تم ہمیں کیسے یہ کہہ سکتے؟ وہ جو دن رات تم پلانز بناتے رہتے تھے، سازشیں کرتے رہتے تھے، پولیٹیکل چالیں چلتے رہتے تھے کہ اس طرح سے انہیں الجھاؤ، اس طرح سے پیچھے اپنے لگاؤ، یہ جو کچھ تم کرتے رہتے تھے ہم تو اس کی وجہ سے پھنس گئے۔ غور کیجئے، جب کسی غلط نظام، غلط دور اقتدار کے نتائج سامنے آتے ہیں سارا معاشرہ چیخ اٹھتا ہے اس سے۔ یہ اوپر والوں سے کہیے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا برے ہیں، جیسا دودھ ہوتا ہے اسی قسم کی بلائی آتی، اسی قوم کے پیدا کرتا ہے نا، قوم ہی ایسی۔ وہ قوم کہتی ہے کہ صاحب ہم میں یہ جو کچھ کرتے تھے یہ اتنے چالاک تھے کہ ہمیں یہ اس غلط فہمی میں مغالطے میں رکھتے تھے، دھوکہ دے جاتے تھے، فریب کر جاتے تھے، الجھا جاتے تھے، ہم سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، بس الجھا کے لے جاتے تھے، تو ہم تو اس طرح سے مارے جاتے تھے، ہم تو بالکل بدو واقع ہوئے تھے۔ ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ جو محکوم یا متبعین یا عوام یا ماسز جن کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں، پیچھے چلنے والے، یہی محکوم ہیں، یہ آگے چلنے والے معبود ہیں، یہ ان کے عبادت گزار کہیے یہ لفظ، یہ ان کے مکالمے ہو رہے ہیں۔ یہ جو ان کی نفسیات ہے نا عوام کی پیچھے چلنے کی، آج کی سائیکالوجی نے، میں جیسا اکثر کہا کرتا ہوں، قرآن کے سمجھنے کے لیے بہت سی چیزیں بہت اچھی کی، یہ فلسفے سے بہت آگے چلی گئی یہ بات۔ قرآن کا تعلق فلسفے سے نہیں ہے زیادہ، سائیکالوجی سے، کیونکہ وہ کہتا یہ ہے کہ جب تک کسی قوم کی نفسیات میں تبدیلی نہیں واقع ہوتی تو اس کے خارجی احوال میں تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک نیا علم اس دور میں ہمارے ہاں پروان چڑھا ہے یا بڑھ رہا ہے آگے ابھی تک وہ سائنس تو نہیں بن سکا، لیکن اس کے باوجود نفسیات کے متعلق وہ بڑی عجیب باتیں کرتا چلا جاتا ہے۔ ایرک فرام امریکہ میں ہے آج کل، سائیکو انالیسز میں اس وقت وہ بڑے بلند مرتبے کا ریسرچ اسکالر مانا جاتا ہے، بڑی عمدہ کتابیں، میں اکثر اس کے حوالے دیتا رہتا ہوں، لیٹسٹ ہے نا اس لیے میں لیٹسٹ ان کو باتیں کرتا ہوں۔ اس کی ایک کتاب ہے فیئر آف فریڈم۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ ہر شخص فریڈم چاہتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، یہ جو عوام ہیں یہ فریڈم سے ڈرتے ہیں کہ فریڈم میں بڑی ذمہ داریاں لینی پڑتی ہیں، یہ ذمہ داریوں سے گھبراتے ہیں۔ وہی بات جو بہت پہلے وہ کہہ گئی کہ نئے تیر کماں میں ہے نہ صیاد کمی میں، گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے۔ یہ محکوم کی نفسیات ہیں۔ یہ غالب بھی اس کی نگاہ نفسیات پہ بڑی گہری جاتی تھی شخص۔
یہ ایرک فرام لکھتا ہے یہ بات کہ یہ عوام چاہتے نہیں ہیں. اس نے کہا کہ سب سے بڑا مشکل کام اپنے لیے خود فیصلے کرنا ہے. یہ اس سے گھبراتے ہیں کہ یہ کرائے ہوئے فیصلے چاہتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ مغالطہ مذہب دیتا ہے کہ یہ کرائے ہوئے فیصلے. اسلاف نے یہ فرما دیا، فلاں کتاب میں یہ آیا، تفسیر میں یہ لکھا، فلاں امام کا یہ قول ہے، ہم تو فقہ حنفی کے پابند ہیں صاحب، ہم امام بخاری کے پیچھے. خود کوئی ڈیسیژن نہ لینا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، صرف خون خشک ہو جاتا ہے فکر کے بعد کسی فیصلے پہ پہنچنا، اور اس فیصلے کے بعد پھر اس کی ذمہ داری لینا بڑی ہمت کا کام. قرآن اس قسم کی کون پیدا کرنا چاہتا ہے جو ذمہ داری لے. وہ شخص یہ لکھتا ہے اس پوری کتاب میں کہ یہ فیئر آف فریڈم ہے جس سے اس قسم کے بنے بنائے عوامی لیڈروں کو ہاتھ آ جاتے. یہ ان کے اندر کی چیز ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ذمہ داری سنبھال لے اور وہ اس کو ایکسپلائٹ کر جاتے ہیں. وہ کہتا یہ ہے کہ دنیا میں غلط نظام قائم ہی اس طرح سے ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ قرآن یہ جو مکالمات پیش کر رہا ہے جہنم میں، یہ انہی کے مکالمے ہیں نا، انہی کی نفسیاتی کیفیت ہے. وہ ان کو مورد الزام قرار دیتے ہیں لیڈر عوام کو، عوام انہیں اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. جب یہاں آ جاتے ہیں اب ایک بات اور پیدا ہوتی ہے، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ذمہ دار تو عوام ہیں، ذمہ دار تو یہ لیڈر ہوتے ہیں. عام طور پہ ہمارے ہاں یہی چیز ہے کہ ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ تو ان لیڈروں کی ہوتی ہے. عوام کیوں اس عذاب میں آتے ہیں؟ جیسے ہم آپ آج کل اپنے آپ کو یہ فریب دیتے ہیں کہ صاحب ہم نے کیا کیا، نہ کوئی لوٹ مچائی، نہ کوئی دھاندلی کی، نہ کوئی حاصل کیا، اور خام خواہ میں اس عذاب کے اندر ہم بھی گرفتار ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں الگ ہونا چاہیے تھا. جہنم میں تو انہی کو ہونا چاہیے تھے، یہ جو بڑے بڑے لیڈر تھے. 40/47 وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. یہ جو عوام ہوں گے، میں اب یہی ترجمہ کروں گا فالوورز کا، ورنہ ترجمہ وہی ہے جو فالوورز ہیں اور یہ لیڈر جو ہیں. یہ ان سے بڑوں سے کہیں گے کہ تم ہمیں کشاں کشاں اس منزل میں لے آئے ہو. کیا الفاظ ہیں قرآن کے عزیزان من. سورہ ابراہیم میں جو ہے کہ وائے بر حال قوم کارواں، کہ جس کے کارواں سالار اس قوم کو اس منڈی میں لے آئے جہاں اس جنس کاسد کا کوئی خریدار نہیں. بلا کے الفاظ ہوتے ہیں اس کے. انہوں نے اس کارواں کو اس منڈی میں آ کر اتار دیا جہاں اس جنس کاسد کا کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ یہ ان سے کہتے ہیں کہ تم تو ہمیں بڑے بڑے سبز باغ دکھایا کرتے تھے، یہ کہاں آ گئے؟ تو تم اتنی ذمہ داری لیا کرتے تھے، کوئی بات نہیں، کچھ ہوگا، ہم ذمہ دار ہیں سر. تو کہا تم ذمہ داری لیتے تھے تو آج کچھ اس عذاب میں سے چھڑاؤ ہمیں. کیا جواب ملے گا؟ قال الذین استکبروا انا کل فیہا. ان سے کہیں گے کہ اس جہنم میں تم ہی نہیں ہو، ہم سب اس جہنم کے اندر ہیں، کوئی بھی ایک دوسرے کا عذاب ڈال نہیں سکتا. یہ کلن فیہا جو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں قرآن بھی ان فالوورز کو بری الذمہ قرار نہیں دے رہا. ابھی وہ بتاتا ہے انہیں
کہ تمہارا جرم کیا؟ دوسرے مقام پہ ہے 33/66 اسٹارٹ 33/667 یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا. الفاظ آ گئے وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بت ہیں معبود. فأضلونا السبیل. وہاں یہ جو فالوورز ہیں یہ کہیں گے کہ ایک کاش ہم خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے, صحیح نظام خداوندی کی اطاعت کرتے, اس کے بجائے ہم نے اپنے سادتنا و کبراءنا, یہ دونوں آ گئے اس میں. یہ آج کی اصطلاح میں سیاسی لیڈر بھی سادتنا اور مذہبی رہنما بھی کبراءنا, ہم نے ان کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں خدا کی طرف جانے والے راستے سے گمراہ کر دیا. یہ علماء و مشائخ کے متعلق تو قرآن نے بالتصریح کہا ہے, 9/35 ہے سورہ توبہ کی غالباً ہوا ہے, جس میں یہ کہا ہے کہ یہ احبار و رہبان یصدون عن سبیل اللہ, دعویٰ ان کا یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف جانے والے راستے کی طرف تمہیں لیے چلے جا رہے ہیں, حالانکہ خدا کی طرف جانے والے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی لوگ ہیں. یہ کتاب تو کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑتی عزیزان من فریب نفس کے لیے. بہرحال کہ ہم نے ان کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں بھی ڈبو دی اور کہا کہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب, ہمارے پروردگار ٹھیک ہے ہم تو ہیں ہی جہنم کے اندر, کم از کم انہیں دگنا عذاب دو. ایک تو اس لیے کہ یہ خود غلط راستے پہ چلے اور دوسرے اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بھی غلط راستے کے اوپر چلایا تھا. تو ہمارے جرائم جو ہیں ان کی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے, دوہری ذمہ داری چونکہ ان پہ عائد ہوتی ہے, اپنے جرائم کی اور جو ہم نے جرائم کیے ان کے بھی یہ حقیقت میں موجب ابتدائی یہی تھے. ان کو دوہرا عذاب دو. تو گویا اکہرے عذاب تک تو یہ ہو گئے موت, انہیں دوہرا عذاب دو. معلوم ہے کیا جواب ملتا ہے؟ قرآن کریم یہاں افراد سے ذکر نہیں کرتا, پارٹیز سے ذکر کرتا ہے. 7/38 ہے غالباً 3/38. وہ کہتا ہے جہنم کی کیفیت یہ ہوگی, ایک قوم, ایک فریق, ایک پارٹی پہلے جہنم کے اندر آ جائے گا, اب اس کے بعد ایک دوسری پارٹی ہوگی وہ ان کے بعد آئے گی. یہ دوسری پارٹی کون ہے؟ جس نے پہلی پارٹی کی تقلید کی, اس کی روش پہ چلے, اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے. یہ ٹھیک ہے کہ اس اعتبار سے ابتدا تو انہوں نے کی تھی جو پہلے آئے ہیں, لیکن یہ ان سے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے. کلما دخلت امت لعنت اختہا, کیفیت یہ ہوگی کہ اس دنیا میں تو سب ایک ہی تھے, بڑے اچھے تعلقات تھے ان کے, بڑے خوشگوار تعلقات تھے, اتحاد باہمی کیا ہوا تھا ان لوگوں نے, ایک جماعت بنے بیٹھے تھے. وہاں کیفیت یہ ہوگی کہ یہ جو بعد میں آنے والی جہنم میں ہے وہ پہلے آنے والوں کے اوپر لعنت کریں گے, ستیہ ناش تمہارا, خود تو ڈوبے تھے صنم, ہم کو بھی لے ڈوبے تم نے تو جہنم میں آنا تھا, ہمیں بھی جہنم میں دھکیل دیا. قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار. یہ بعد میں آنے والے خدا سے کہیں گے اے پروردگار انہوں نے ہمیں تباہ کیا تھا, اس لیے
انہیں دوہرا اور دگنا عذاب دو. وہی جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں, انہیں دگنا عذاب دو. آپ کو پتا جواب کیا مل رہا ہے خدا کی طرف سے؟ قال لکل ضعف, نے کہا کہ دونوں کو دگنا دگنا عذاب. انہیں اس لیے کہ ٹھیک ہے خود گمراہ ہوئے اور تمہیں گمراہ کیا, اور تمہیں اس لیے کہ انہیں تو ان کے سوا کوئی کچھ نہ کہتا تھا. حضور تم نے بنایا, جناب تم نے کیا. تم نے اگر لیڈر نہ بنا دیتے تو انہیں پوچھتا کون تھا؟ ان کی قوت تو تمہارے زور کے اوپر تھی. اس لیے انہیں اگر تم کہتے ہو کہ دگنا عذاب دیا جائے ایک ان کے جرائم کا, اور یہ ایک جو تمہیں گمراہ کیا ان جرائم کا, تمہیں دگنا عذاب اس لیے ہے کہ تم نے ان کو لیڈر بنایا, اس لیے انہوں نے جو جرائم کیا ہے اس کی قوت کا موجب تو تم ہو. غلط معاشرے میں عزیزان من کوئی بھی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتا. ہمیں اس فریب نفس سے مبتلا نہیں رہنا چاہیے. کتنی عظیم بات یہ کہا گیا ہے کہ ان کی اپنی قوت و طاقت تھی ہی کیا, یہ تو تمہارے بل بوتے کے اوپر یہ کچھ بنے ہوئے تھے. جس دور میں قرآن نازل ہوا ہے اس دور میں تو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آ سکتی کہ یہ عوام کے بنائے ہوئے صاحب اقتدار کس طرح ہوتا ہے. اقتدار ان کے پاس اس زمانے میں تو ملوکیت تھی, وہ ہر صاحب قوت شمشیر کے زور پہ آ کے اقتدار حاصل کر لیتا تھا. اس میں تو یہ جو محکوم تھے ان کا جرم یہی تھا کہ محکومی پہ یہ قناعت کر جاتے تھے, مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے تھے محکومیت پہ. قرآن اس کو بھی بڑا جرم قرار دیتا ہے. کسی غلط بات پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے قرآن کہتا ہے. لیکن وہاں پھر بھی یہ صورت تھی کہ وہ بزور شمشیر آ کر قوت اختیار حاصل کرتے تھے. یہ جو قرآن کہتا ہے کہ یہ تو تمہارا ہی دیا ہوا اقتدار ہے جو ان کے ہاتھ میں آیا تھا, آج کے دور میں تو نکھر کے سامنے آ گیا. ارے تمہیں اگر ووٹ نہ دیتے تو یہ کس طرح سے آ جاتے مسند کے اوپر؟ یہ تو تمہارے ووٹوں کی تعداد پہ صاحب اقتدار بنے ہیں. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ صاحب یہ جرائم ان کے کیے ہوئے ہمارے کیے ہوئے نہیں ہیں؟ تم نے تو ان کو اس قابل بنایا کہ یہ جرائم کر سکتے. اس لیے اگر ان کے لیے دگنی سزا کا مطالبہ کر رہے ہو تو دگنی سزا تمہیں بھی ساتھ ملنی چاہیے, اور ملتی ہے عزیزان من. غلط نظام کے جو تباہ کن عواقب و نتائج ہوتے ہیں ان میں کبھی بھی یہ عوام بخشے نہیں جاتے, الگ نہیں کیے جاتے, اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے جو قرآن بتا. 1400 سال پیشتر میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو نظام ہے کس وضاحت سے اس کو یہ بیان کیا ہے. اور یہ وہ نظام ہے جسے ابلیس بڑے فخر سے پیش کرتا ہے آج, یہی جمہوری نظام. میں کئی دفعہ یہ کہا کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کی ارمغان حجاز میں جو ان کی نظم اردو کی ہے آخری بڑی لمبی نظم ہے, ابلیس کی مجلس شورا, وہ بڑے غور سے پڑھنے کی. یہ ہے میرے ذہن میں, ایک دفعہ پہلے بھی یہ کیا تھا کہ ایک خاص نشست میں خاص تقریب میں غالباً میں نے یہ پوری نظم پیش کی تھی تمام سندوں حوالوں کے ساتھ اور دور حاضرہ کے تقاضوں کے مطابق. پوری نظم تو نہیں, آج کے اس قرآن کے عنوان کے نسبت سے چند اشعار اس کے یہ پیش کرتا ہوں. وہ ہے بڑی دلچسپ چیز. علامہ نے بھی یہ چیزیں جو ہیں محاکاتی انداز میں, ڈرامائی انداز میں پیش کیا. وہ کہہ یہ رہا ہے کہ کیبنٹ ہو رہی تھی, اس میں وزیر اعظم جو تھے یا صدر مملکت جو تھے وہ خود ابلیس تھے, اور باقی ان کے مشیر تھے, وزراء یا مشیر, اور وہ ریویو کر رہے تھے. معاف رکھیے, وہ ریویو کرتے ہیں جو انہوں نے نظام ابلیسی قائم کیا ہوا ہے اس کے متعلق, اس کے نتائج کیا ہوئے, کوئی خامیاں رہ گئیں, کیا کیا چیزیں برآمد ہوئیں, آئندہ پروگرام کیا ہے, کیا کرنا ہے. تو ان میں سے ہر ایک مشیر یا وزیر اپنی اپنی وہ جو شعبہ ہوتا ہے, ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, منسٹری ہوتی ہے, اس کی رپورٹ پیش کرتا ہے کہ میں نے اپنے ہاں یہ کیا ہے, انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے
دوسرا کہتا ہے کہ میں نے اپنے شعبے میں یہ کیا ہے، تو سنتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی تنقید بھی کرتا ہے، اور آخر میں پھر بتاتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ناکام ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کرنا کیا چاہیے۔ بڑی عجیب نظم، کرنا کیا چاہیے میں ابھی بتا دوں گا۔ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کسی نظام سے ہمیں ڈر نہیں ہے، کسی قوم سے ہمیں خطرہ کچھ نہیں، ایک ہی ڈرنے کی بات ہے کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، بس یہ ہے کرنے کا کام، باقی سارے نظام اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ یہ جو قرآن کا نظام ہے یہ ہے جس سے خطرہ ہے ابلیسی نظام سے، خطرہ ہے ابلیسی نظام کو، اور اس کے لیے میں پروگرام تمہیں دیتا ہوں، اور پروگرام یہ ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خان کا ہی میں انہیں، اور پھر ستے خیرہ ہے۔ اس نظم میں پہلا مشیر پیش کر رہا ہے یہ ابلیسی نظام جو ہے جس میں قوموں کو محکوم رکھا جاتا ہے، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام، خوئے غلامی میں، مجبوراً جبراً کسی کو غلام بنا لینا اور بات ہے، اس میں خوئے غلامی کا پیدا کر دینا اور پھر اس میں ان کا پختہ ہو جانا، یہ ہے اصل چیز ابلیسیت۔ پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام، اور سنیے کہ کیا کس طرح سے پختہ تر ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ آہا، عزیزان من غور کیجئے، میں نے کہا کہ فرصت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سمجھاؤں، ایک ایک لفظ اس میں سمجھنے کا ہے۔ آپ کے ہاں کے سارا مذہب، ساری شریعت، بلکہ آگے چل کے کہتا ہے سارا تصوف کیا ہے؟ جھکنا جھکنا جھکنا، ہر صاحب قوت کے سامنے جھکنا، ان کے ساری عجز محکومیت ہو یا کخ مسیدہ۔ کہتا ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی نماز جو ہے اس میں قیام آتا ہی نہیں، سجدہ ہی سجدہ، سجدہ ہی سجدہ، کسی کے سامنے باطل کے سامنے کھڑے ہونا یہ ان کی نماز میں ہے ہی نہیں، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ اور آگے ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، اور یہ ہماری سے یہ پہم کی کرامت ہے کہ آج یہ ابلیس فخر سے پیش کر رہا ہے اپنا کارنامہ، اپنی منسٹری کا یہ کارنامہ کیبنٹ میں حضور وزیر اعظم کا صدر مملکت کے پیش کر رہا ہے کہ یہ ہماری سے یہ پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ اور آگے ہے کہ ہم نے اس کام کے لیے کیا کیا۔ تمہیداً میں عرض کروں کہ یونان میں ایک چیز جس کے فلسفہ یونان کا کہتے ہیں، اس میں فلسفہ نہیں ہے زیادہ، اصل میں وہ لاجک ہے، اسے منطق کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کے لیے علم الکلام کی اصطلاح آئی ہوئی، مسلمانوں نے جب حاصل کیا، یونان والوں کے ترجمے کیے، اپنے ہاں اس کو انہوں نے اختیار کیا اس کو، اور اس کا نام انہوں نے علم الکلام رکھا، منطق یا لاجک۔ ارسطو اس کا ابو الآباء ہے لاجک کا، پلیٹو یا افلاطون وغیرہ کے ہاں فلسفہ ملتا ہے، ارسطو ہے لاجک کا ابو الآباء۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ ارسطو کے لاجک کے متعین کیے ہوئے فارمولے آج تک اسی طرح چلے آ رہے ہیں۔ انسانی ذہن کی گمراہی کے لیے منطق یا لاجک سے زیادہ کوئی اور حربہ مؤثر نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ کیا ہے؟ صرف الفاظ کا گورکھ دھندا، کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر۔
وہ کسی چیز کو ریالٹی میں کوئی چیز مانتے ہی نہیں ہے کہ کوئی حقیقت میں بھی کوئی قدر یا اقدار ہیں. جس چیز کو جو چاہے الفاظ کے ہیر پھیر سے ثابت کر دیتے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ کہو تو ہم پیتل کو سونا ثابت کر دیں، کہو تو سونے کو پیتل ثابت کر دیں. اس قدر گرفت ہوتی ہے ذہن کے اوپر ان کے ان فارمولوں کی، ان کے ان الفاظ کی، کہ انسان کا ذہن اس میں سے نکل ہی نہیں سکتا. میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ مؤثر حربہ یہ ہے انسان کے ذہن کو معوف کرنے کا، الجھنوں میں ڈالنے کا. پوچھو نہیں جس دور کے اندر یہ خود فقیر اس دور سے گزرا ہے کیا کیفیت تھی پتہ نہیں، وہاں سے کیسے نکل گیا ہوں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کچھ نہیں. اس کے مقابلے میں ایک یہ جو چیز ہے ذہنی، منطق اور فلسفہ ذہنی چیز ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں تصوف کو اختیار کیا گیا. یہ ایجاد نہیں کیا گیا، یہ بھی مانگ کے لیا ہم نے، یہ بھی یونان سے لیا ہے. تصوف کا تعلق انسان کے جذبات سے ہوتا ہے. اس میں دماغ، فکر، ذہن، خرد کو آنے ہی نہیں دیا جاتا. لٹ دے کے اس کے پیچھے یہ پھرتے رہتے. تصور کے اندر ہمارے ہاں یہ ہے کہ اپنے آپ کو فنا کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. انسان کی اپنی انڈیویجویلٹی، اس کا تشخص، اس کی خودی، میں، اس کا آئمنس سب ختم ہو جاتا ہے. یہ باقی نہیں رہتا. کافر ہوں جو میں سمجھوں کہ میں بھی کچھ ہوں، جو کچھ ہے سو تو ہے، میرا ایمان یہی. سنیے کیا کہتا ہے یہ ابلیس کا پہلا مشیر کہ ہم نے کیا کیا. کہتا ہے کہ طبع مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، افیون، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام. وہ ہم چاہتے تو علم کلام کو بھی عام کر سکتے تھے. قوالی سے مراد یہاں تصوف ہے، وہ بھی تھا. لیکن یہ جو مشرق کی طبع ہے، اس میں شروع سے ہی مذہب زیادہ مشرق کے اندر آیا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے پیغمبر ہیں آپ دیکھیں گے کہ مشرق کی طرف آئے. مشرق کو عام طور پر جذبات پرست کہا جاتا. کہہ رہا ہے کہ میرے ذہن میں تھا کہ منطق کو یہاں عام کروں ان مسلمانوں کے اندر، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ نہیں، ان کے لیے زیادہ مؤثر حربہ جو ہے تصوف کا ہے. تو میں نے یہاں تصوف کو عام کر دی. یہ تصوف جو ہے، اقبال کے بہت کچھ لکھا ہے اس میں. مسکینیوں، محکومیوں، ناامیدی جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کا ایجاد. اس تصوف میں ہوتا ہی نماز بے قیام. اس دنیا سے ترک، مادہ سے ترک، ہر میٹیریل شے کو قابل نفرت سمجھنا، دنیاوی زندگی کو جیل خانہ قرار دے دینا، اسے مردار سمجھنا. ساری نگاہ جو ہے وہ، اور عشرت کس قسم کی؟ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. چل بھائی، یہ منتہا ہوتا ہے تصوف کے اندر. طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسرشن اپنے آپ کی میں، پتا ہے نا تو خدا کا ہے، یہ وہ تصوف ہے جس کو یہ عام کیا جاتا ہے. بیٹھے ہوئے خدمت گاہوں کے اندر سیرو فی الارض کا وظیفہ، میں نے کہا تھا نا کہ سیرو فی الارض کا وظیفہ قرآن نے کہا ہے. سیرو فی الارض، جاؤ زمین میں چلو پھرو اور اقوام گزشتہ کے کھنڈرات سے عبرت حاصل کرو کہ ہم نے کیا کہا کیا ہے. تاریخ سے پوچھو، ان کے اوراق سے پوچھو، جاؤ پھرو سیرو فی الارض. آپ حیران ہوں گے کہ تصوف میں ایک قلعہ ہے سیرو فی الارض کا.
آگے انہوں نے پوچھا مرید نے کہ میں حضرت صاحب سے ملنا چاہتا ہوں صاحب، میں اگر ہاتھ ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں آج کل تو نہیں ہو سکتا یہ کچھ. یہ کیوں ہے؟ کہنے لگے حضرت صاحب تو باہر نہیں آ سکتے 40 دن تک خلوت میں ہے. کہنے لگے کیا بات ہے کس قسم؟ کہنے لگے سیرو فی الارض کا وظیفہ آج کل پڑھ رہے ہیں، خلوت میں بیٹھے ہیں، کمرے سے باہر برآمدے میں بھی نہیں آ سکتے. سیرو فی الارض کا وظیفہ ہو رہا ہے، بیٹھے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے. جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے. تصور جانا کیا، جانا مانا تو ہوتا نہیں کوئی ان کے پاس. تصور جانا کیا. اس لیے وہ یہ کہتا کہ اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلاکی. مستی نشہ، بات تو اس زمین کے ہنگامے جو ہے ان کو سہل کرنا تھا انسان کے لیے، لیکن کہتا ہے اگر یہ نہ ہوں، زمین کے ہنگامے اگر سہل نہ ہوں تو بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلاکی. ایک اور شعر ہے کہ غلام قوموں کے علم و عرفاں کی ہے یہی رمز آشکارا. غلام قوموں کے علم و عرفاں کی ہے یہی رمز آشکارا. زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے، فضائے گردوں ہے بے کرانا. کوئی بات نہیں، زمین اگر تنگ ہے تو کیا. وہ جو میں دو بھائیوں کی وہ تقسیم جائیداد کا قصہ سنایا کرتا ہوں کہ وہ ایک ہی کوٹھا تھا، باپ کا چھوڑا ہوا، دونوں نے تقسیم کرنا تھا. بڑا بھائی چھوٹے سے کہنے لگا کہ برخدا دیکھو تمہارا زیادہ حق حاصل ہے، میرا کوئی بات نہیں ہے، کچھ اور بھی کر لوں گا، اور میں باپ کی جگہ ہوں تمہارے لیے، تمہارے سر پہ تو میں نہیں ہاتھ رکھنا. تو یوں کرتے ہیں کہ آسین خانہ سادہ لبے بام ازان مان، یہ زمین جہاں سے فرش سے لے کے یہ صرف چھت تک، یہ جو 10-12 فٹ کا ہے یہ تو مجھے دے دو. آج بام خامہ تاوا سریا ازانے تو، اور چھت سے لے کے آسمان تک وہ تم دے. میں تیرے پیورے تھا ہے نا. یہ ہے تصور. زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے، فضائے گردوں ہے یہ کرا. اور یہاں تو پھر اس فضائے گردوں کو کہا جاتا ہے. آپ کے مذہب کی دنیا میں تو سارا قصہ ہی آخرت کی جنت پہ رکھ دیا جاتا ہے. ایسا سبق باغ دکھاتے ہیں، کوٹڈ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا اور دنیا کا سارا قصہ جو ہے یہ کفار اور مشرکین کے لیے رکھا جاتا ہے. اور وہ بام خانہ سے تابا سریا اور اس سے آگے پھر تابا سدرۃ المنتہا، وہ اس قوم کے حصے میں لکھی ہے. کہتا ہے تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی. یعنی منطق میں یا فلسفے میں بہرحال ذہن تو کام کرتا تھا نا. یہ جو افیون ہے اس میں ذہن بالکل معطل ہو جاتا ہے، کیف اور نشہ ہی رہتا. وہ کہتا ہے کہ میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. دن رات، جی ہاں. کسی وقت بھی ہوش میں نہ ہو، ذرا سی بھی آنکھ ذرا نیم وا بھی ہونے لگے، کیا کہہ گیا کمبر، ہوش میں آ رہا ہوں میں، چشمے ساقی تیری دہائی ہے، اور بلا آ نہیں گیا، آ رہا ہوں. بڑا خطرہ. سبے مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی. ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا. ہنگامہ لفظ دیکھتے ہیں شخص کے لیے، ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا. کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیاؤ. کند ہو کر. اور آخر میں آپ کو وہ کہتا ہے کہ ایک اور تو اور انتہا ہو گئی کہ ایک نبی مل گیا تم کو،
قادیانی، اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے کس کی ناامیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ناامیدی پہ، مایوسی پہ یہ سند اور حجت ہے کیا ہے؟ جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام، چل قصہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ آخری نبیہ کہنے واسطے ایسی ایک قوم ہے۔ عزیزان من، یہ ہیں وہ مکالمے جو جہنم میں ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس میں ہم آپ جو فالوور جو عوام کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہیں بچ سکتے ہیں اس ذمہ داری سے؟ آ جائیے پھر اسی طرح وَجَعَلْنَا جَاشِرَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَتَقُولُوا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ؟ کیا لیڈروں سے، بڑوں سے، مقتدیان طریقت سے، علماء و مشائخ سے پوچھا جائے گا تم نے انہیں گمراہ کیا؟ وہ تو پہلی بات، غلط راستے پر چلنے کی آرزو تو ان کے سینے میں خود مچلتی تھی۔ قالوا سبحانک، واہ واہ، سبحانک کا کیا لفظ ہے یہاں۔ کہا جائے گا کہ یہ کون سا مقام ہے سبحانہ کا کہنے کا؟ مقام ہی تو یہ ہے۔ کہا کہ تو اس سے بہت بلند ہے کہ تجھے کسی چیز کا علم نہ ہو اور وہ ہم سے پوچھے کہ بتاؤ تم نے کیا تھا؟ تو بہت بلند ہے، اس واسطے یہ بات نہیں کہ ہم کو جواب دیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں، ہم بتاتے ہیں سبحانہ۔ تو اس سے بہت بلند ہے کہ یہ بات تیرے متعلق تو یہ تصور بھی نہیں آ سکتا، لیکن تم نے چونکہ اتمام حجت کے لیے ہم سے پوچھ لیا ہے اس لیے ہم جرأت کرتے ہیں جواب دینے کی، ورنہ تو اس سے بلند ہے کہ تیرے ہوتے ہوئے ہم کہیں کہ تمہیں معلوم نہیں، ہم بتاتے ہیں سبحانہ۔ ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہا انہیں گمراہ کرنا تو ایک طرف رہا، ہمارے لیے بھی یہ واجب جائز نہیں تھا کہ ہم بھی تیرے سوا کسی اور کو اپنا سرپرست مقرر کریں۔ یہ ہے سرپرستی کی صورت ہے، معصومیت جسے کہا گیا ہے۔ کہا ہوا یہ اس قوم کے ساتھ، اور دیکھیے عزیزان من کیا ہوا اس قوم کے ساتھ۔ ایک فکرے کے اندر، وقت زیادہ تو نہیں ہے، ایک فکرے کے اندر سارا لم آ جاتی ہے اس عذاب جہنم کی۔ قرآن کریم نے مفلسی اور غریبی کو، بھوک جس کا نام ہے، اسے اس نے خدا کا عذاب قرار دیا۔ لباس الجوع والخوف، 16/112۔ خوف ہر وقت کرتے رہنا، کیا ہوگا، کیا بنے گا، مستقبل کو بڑا تاریخ نظر آ رہا ہے، وہ نہ حملہ کر دے، وہ نہ اچک کے لے جائے۔ جہنم کے اندر بدترین چیز کسی معصوم قوم کی کہ خوف، والجوع، بھوک، غلہ نہیں رہے گی، فلان جگہ سے لینا پڑے گا، فلان جگہ سے درآمد کرنا پڑے گا، کیا بنے گا اگر یہ نہ رہا۔ ڈر اور بھوک خدا نے کہا عذاب ہے۔ لفظ لے ہی ہوں سامنے، جی نہیں چاہتا یوں آگے گزرنے کو کہ یہ عذاب کون سا جرم ہے جس کی بنا پہ یہ عذاب آتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ مثال کے طور پہ بیان کرتا ہے، بعد جو بات اس میں بیان کرتی ہے، سمجھ لو کہ ایک بستی تھی بڑی خوشحال، بڑی آسودہ ہے، چاروں طرف سے خدا کی نعمتیں اس کے ہاں بھی موجود تھی اور چاروں طرف سے چلی آ رہی، اتنی خوشحالی تھی۔ کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، خدا کی ان نعمات کو، جو نعمتیں اس نے عطا کی تھی، ان لوگوں نے اس سے کفر برتا۔ کفرا کے معنی ہوتا ہے چھپا کے رکھ لینا کسی چیز، کفر برتا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو خدا نے انہیں خوف اور بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کیا جرم تھا؟ بما کانوا یصنعون، انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے مصنوعی نظام بنا کے کھڑا کیا تھا، اور بتاتے کچھ تھے، حقیقت میں وہ کچھ اور تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا
کہ ڈر اور بھوک دونوں کے عذاب میں مبتلا ہوگی یہ قوم. یصنعون ملازہ فرمائیے. یہ تو کوئی زیادتی ہوگی اگر میں صنعت ترجمہ کر کے انڈسٹری کہہ دوں تو لگا دی لیکن بات کچھ ایسی ہی وہ کہتا ہے. انڈسٹری تو خیر بات نہیں ہے. کیپیٹلسٹک نظام جو ہے یہ ہے اس کی لوگ سنیے قرآن کے الفاظ میں. کہا نہیں ہم نے انہیں گمراہ کیوں کرنا تھا, ہم تو خود بھی تیرے سوا کسی اور کو چارہ ساز نہ مانتے. لیکن ہوا کیا, وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. اصل میں یہ ہے کہ اتنی افراد سے ان کو یہ سب کچھ مل گیا بغیر محنت کیے ہوئے کہ یہ اس نشے میں مدہوش ہو گئے, اور اس کی وجہ سے یہ صحیح راستہ چھوڑ جاتا ہے. اب یہاں وہاں تو مفلسی خلاشی بھوک کو خدا کا عذاب کہا, یہاں دولت کی افراد کو خدا کا عذاب کا موجب قرار دیا ہے, اور یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. دوسرے مقام پہ ہے 28/58 28/58 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا. کئی قومیں تم ایسی دیکھو گے کہ وہ بھوک کے عذاب میں نہیں مری, افراط معیشت کے عذاب سے غرق ہو گئی, ایسی تباہ ہوئی. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. یہ دیکھو ان کے کھنڈرات, ان کی تباہیوں کے نوحہ خواں, ان کی ٹھیکریوں پہ ان کی داستان لکھی ہوئی ملے گی. معیشت کا اثرات یہ کیا چیز ہے؟ آج کی اصطلاح میں اسے کیپیٹلسٹک سسٹم کہتے ہیں, نظام سرمایہ داری. یہ ہوتا کیا ہے نظام سرمایہ داری؟ دولت اکٹھی کرنا منتہائے زندگی قرار دے دیا جائے, مقصد حیات قرار دے دیا جائے. دولت کچھ مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے, یہ چیز ذاتی ہی مقصد نہیں ہوتی ہے. جیسے تلوار ایک مقصد خود نہیں ہوتی, وہ کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی. بندوق مقصد نہیں ہوتی, کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے کہ خطرہ ہو تو اس کے ذریعے سے اس کو رفع کر دیا جائے. اور اگر یہی چیزیں مقصود حیات بن جائیں, اکٹھا کیے جاؤ, کہا کہ یہ انسان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتی ہے, اکٹھا کرنے کی حوث. کیا بات ہے قرآن کی. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي, یہ ہمزۃ اللمزہ چھوڑ دیجیے, 104 ہے یہ سورت. تباہی ہے اس کے لیے. کون ہے یہ؟ الذی جمع مالہ وعددہ, وہ جو دولت اکٹھی کرتا ہے اور پھر وہ اتنا ہی کام اس کا رہ جاتا ہے کہ روز بینک بیلنس دیکھتا چلا جائے. اب اتنا ہو گیا, ابھی کم ہے. 99 کا پھر ہمارے یہاں کہتے تھے, ابھی کم ہے اور اس میں جمع کیا جائے. یعنی اندازہ لائیے عزیزان من قرآن کے انداز, اس دور کے اندر یہ بات کہنا جمع مالہ وعددہ, صرف جمع مالہ جرم نہیں قرار دیا, جمع کرنے کے بعد صحیح مسارت پہ خرچ کیا جائے, اس کو بڑے بڑے مقاصد اس سے حل ہوتے ہیں, لیکن جمع کیا جائے تو مقصد حیات یہ بن جائے صرف کہ وہ اس کو گنتا رہے. یہ ہے کیپیٹلسٹک سسٹم. الحاکم التکاثر وحتی زرتم المقابر. وہ کہتا کیا حوث ہوتی ہے دوسرے سے بڑھ جانے کی, آگے نکل جانے کی حوث, تو اس سے زیادہ میرے پاس آئے. وہ ایک موٹر ہے, ٹھیک ہے تیرے گزارے کے لیے ٹھیک ہے, نہیں صاحب وہ جو ہمارے ہاں فلاں صاحب ہے ان کے پاس 3 ہے, لیٹسٹ آئی ہیں, میں 5 منگاؤں گا. الحاکم التکاثر, ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی حوث, وہ انسان کو حاصل کرتی ہے مقصد حیات سے. حتیٰ جو تم المقابر, اور اس حوث کا تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہوتا, قبر تک پہنچ کے بھی یہ حوث جو ہے اس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہے. جمع مالن وعددہ, گنتا رہتا ہے. یحسب ان مالہ اخلد, اور سمجھیے جا رہا ہے کہ بس اس دولت کے بل بوتے پہ حیات جاوید مجھے مل جائے, میں مروں گا ہی نہیں. یہ دولت اکٹھی کرنے والوں کے ذہن میں کبھی آتا ہی نہیں ہے کہ میں نے مر جانا. اخلد کلا لینبذن فی الحطمہ, ان کو کہو کہ کیا کرے, ایک نظام, ایک چکر اس نظام کا آئے گا
بیک گردش چرخے ڈھیلو فری اکبر کے الفاظ میں نہ انجن میں مانند نہ انجینئرنگ، ایک انقلاب آئے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن عام انسانیت خدا کی ربوبیت عالمینی کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ تمہارا مال و دولت ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم کے اندر، اسی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ کون سی جہنم ہے وہ؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، باہر کہیں آگ نہیں جلی ہوئی ہوتی، وہ تمہارے دلوں کے اندر آگ جلی ہوئی ہوتی ہے، ان شعلوں میں اس تیری دولت کو ڈال دیا جائے گا۔ انہا علیہم موصدۃ فی عمد ممددہ، تو سمجھتا ہے کہ یہ بڑے بڑے ستون جو ہیں دولت کے میرے لیے ممد حیات ہیں، یہی تو تیری تباہی کا باعث۔ جمع مالہ وعدہ، وہ کہتا ہے کہ ان کی تباہی کا موجب یہ تھا، باعث یہ تھا، ولیکن متعتہم وآباؤہم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا، اس لیے تیرے قوانین کو انہوں نے نظر انداز کر دیا اور تباہ ہونے والی قوم ہوگی۔ یہ کیپیٹلسٹک سسٹم جب ان کے اندر آ گیا، اس میں بڑی تباہیاں ہوتی ہیں عزیزان من۔ کیپیٹلسٹک سسٹم میں دو ہوتے ہیں، ایک وہ تو بے شمار دولت اکٹھی کر دیتا ہے، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو محتاج ہوتے ہیں۔ یہ جو بے شمار دولت اکٹھی کرتا ہے، بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ بڑا آزاد بندہ ہے، اس کو کسی کی احتیاج نہیں، وہ اپنے اندر کی اس حوث کا اس قدر غلام اور معقوم ہوتا ہے کہ اسے آپ آزاد کہہ ہی نہیں سکتے۔ یہ جو باہر والے ہیں، ان کو اگر اس میں یہ چیزیں جو ہیں ان کی ضروریات زندگی دے بھی دی جاتی ہیں تو ان کو اس قیمت پہ دی جاتی ہیں کہ ان کی آزادی سلب کر لی جاتی ہے۔ یہ دونوں معصوم ہوتے ہیں، وہ دولت کا غلام ہوتا ہے، یہ دولت مند کے غلام ہوتی ہے۔ دو ٹرم بڑی عمدہ جگہ کی ہیں سائیکالوجی میں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے کیپیٹلسٹک سسٹم، اس میں دولت مند اور غریب دونوں فریڈم فرام تو ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے نوجوان طبقہ طالب علموں کو جو ہے وہ اپریشیٹ کر، فریڈم فرام وانٹ، فریڈم فرام ہنگر، بھوک سے، وانٹ سے، احتیاج سے، اس سے تو فریڈم ہو جاتی ہے۔ فریڈم ٹو ان کو نصیب نہیں ہوتی، فریڈم ٹو تھنک ایز دے لائک، فریڈم ٹو ڈو ایز دے لائک، فریڈم ٹو نہیں ان کو ملتی۔ کیا بات ہے، دو ٹرم کا عزیزان من میں ترجمہ نہیں کر سکتا۔ کہا یوں تباہی اس قوم کی آتی ہے کہ ان کے ہاں بطرت معیشت، فراوانی دولت سے غلط نظام جو ہے اس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے فریڈم فرام تو ان کو حاصل ہو جاتی ہے، فریڈم ٹو ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور جو جس قوم کو فریڈم ٹو ڈو سم تھنگ ایز اے لائک نہ حاصل ہو، اس سے بدتر معصوم قوم کون سی ہو سکتی ہے؟ کہا اس لیے یہ تباہ ہوئے ہیں۔ حتی نسوا الذکر، اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ خدا تیرے قوانین کو نظر انداز کر دیا، پیچھے ڈال دیا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، 20/118، کہ جو ہمارے ذکر کو، ہمارے ضابطۂ قوانین کو ترک کر دے گا، پس پش ڈال دے گا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی اس دنیا میں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن بھی وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ 17-18 دو ہی آیتیں ہم لے گئے، باقی بڑے کام کی ہو گئی۔ 18-19 آیت سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔